بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا ان کو تعلیم دلاتے ہیں، سب سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ دو الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت۔ ہمارے ہاں ان دو چیزوں کو ایک کر دیا گیا ہے یا ایک سمجھا گیا ہے، اور اسی کو پھر کامیابی کا دار و مدار بھی اسی پر رکھا گیا ہے۔ تعلیم بالکل الگ چیز ہے، تربیت اس سے بالکل الگ چیز ہے۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیں، آپ ان کو معلومات فراہم کر دیں، آپ ان کو نالج دے دیں، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ آپ نے ان کو بتا دیا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہیں تو فرض ہے، یا اگر دنیاوی تعلیم ہے تو آپ نے اس کو بتا دیا کہ یہ ریاضی کا فارمولہ ہے، یہ فزکس میں یہ کرنا ہے اور سائنس میں یہ کرنا ہے، اس چیز کو اس طریقے سے حل کرنا ہے، یہ نالج ہے، یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے۔ ایک ہوتی ہے تربیت۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کی عملی پریکٹیکل لائف سکھانا، اس کی پریکٹیکل لائف میں، اس کی عملی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے اس کو اس چیز کا عادی بنا دینا، اس کی زندگی میں وہ چیزیں پیدا کر دینا۔ ایک ہے آپ نے اس کو کہا نماز فرض ہے، یہ تعلیم ہے۔ ایک ہے آپ نے اس کی تربیت ایسے کی کہ جب وہ 7 سال کا ہوا تو آپ نے نماز کا حکم دینا شروع کیا، 8 سال کا ہوا تو آپ نماز کا حکم دیتے رہے، اس کو بتاتے رہے صدقہ کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اس سے یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ 15 16 سال 20 سال کا ہوا تو یہ چیزیں اس کو پتہ بھی چل گئیں اور اس کی پریکٹیکل لائف میں بھی آ گئیں۔ اب دیکھیں پتہ کس کو نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا؟ جس شخص کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ نماز فرض ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ جب اس کو یہ پتہ ہے، اسی کو نالج کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں اس لیے کہ تربیت نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم تربیت کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ علم اگر تربیت کے بغیر ہے، یہ الٹا وبال کا سبب ہے، اس پر قیامت میں ڈبل پکڑ ہوگی۔ ہمارے ہاں اس شخص کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی ڈگری ہو، اس نے کسی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہوئی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، یا کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، یا کوئی بھی ڈگری اس نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں کسی کے سمجھدار ہونے کا یا بے وقوف ہونے کا معیار یہ چیز ہے کہ آیا اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، حالانکہ یہ کسی انسان کے سمجھدار یا بے وقوف ہونے کا معیار نہیں ہے۔ یہ حقیقت کے خلاف ہے، گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے۔ یہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ڈگریاں ہوں گی لیکن سمجھدار نہیں ہوں گے، اور آپ کو ایسے ان پڑھ جاہل بھی مل جائیں گے جنہوں نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی ہوگی لیکن بہت سمجھدار ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ سمجھ انسان میں اس وجہ سے آئی ہے کہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں۔ آپ کسی انسان کا لیول یا سٹیٹس اس وجہ سے طے کریں گے یا آپ اس کو وہ ویلیو دیں گے جو اس کی ڈگری کی ویلیو ہوگی۔ اگر اس کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی نظر میں، اور اگر اس کے پاس ڈگری ہے چاہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو اس کی ویلیو ہے۔ یہ جو معیارات ہیں، دیکھیں یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی ادارے میں کسی کو ملازم رکھنا ہے اور آپ کو مثلا ریکوائرڈ ہے جس نے کوئی ایم بی اے کیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں ایم بی اے کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے تو کس معیار کا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کو آتا کتنا ہے، اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی سے لین دین کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ چونکہ ایم بی اے اس نے نہیں کیا ہوا، میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں اور میں اس سے سمجھدار ہوں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ یہ معیار غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کمپنی کا مینیجر لگ گیا اور ایک آدمی مزدور ہے، اس کا کیا مطلب کہ مینیجر زیادہ سمجھدار ہے اور مزدور بے وقوف ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مزدور اس مینیجر سے زیادہ سمجھدار ہو، لیکن ہمارے معیارات، ہمارے کرائٹیریاز وہ چینج ہیں، اسی کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر تو فوکس کرتے ہیں، ان کی تربیت پر فوکس نہیں کرتے۔ ہم یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ
یونیورسٹی چلا جائے، گریجویشن کر لے، ایم اے کر لے، ایم بی اے کر لے، بی بی اے کر لے، فلاں کر لے، پی ایچ ڈی کر لے. ان چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے، ان چیزوں پہ ہمارا اصرار ہے، ان چیزوں پہ ہماری ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، لیکن وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں دیکھیں، دین نے ہمیں ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اگر ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے، ہماری زندگی میں سکون، اطمینان ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتا. چاہے وہ بیٹے کی آپ تعلیم کی بات کریں، آپ بیٹی کی تعلیم کی بات کریں، اگر اسلامی اصول اور اسلامی آداب، یہ اسلامی اصول، اسلامی آداب، اس کو تربیت کہتے ہیں. اگر وہ تعلیم آپ ان کو اسلامی اصول اور اسلامی آداب کی رعایت کرتے ہوئے دلائیں گے، اس کا مطلب آپ نے ان کو تعلیم بھی دی اور ان کو تربیت بھی دی. لیکن اگر آپ نے یہ تعلیم تو دلوائی لیکن اسلامی اصول اور آداب کی رعایت نہیں کی، اس کا مطلب آپ نے ان کو تعلیم تو دی لیکن تربیت نہیں دی. ہمارے ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ کس نے غرق کیا ہے؟ جاہلوں نے غرق کیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کرپشن ہو گئی، چوری ہو گئی، رشوت خوری ہے، یہ رشوت خوری جاہل لوگ کرتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں؟ یہ آفیسر جو لگتے ہیں سارے یہ جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو خزانہ لوٹتے ہیں، یا کوئی آفیسر ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے کسی بھی ادارے میں ہے، آپ اگر اس کے پاس کام کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، 5 لاکھ روپے دے دو. وہ جو آپ سے 5 لاکھ کا مطالبہ کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے؟ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سی ایس ایس پاس کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ملک کا بیڑا تو انہوں نے غرق کیا ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہ ملک ٹھیک ہوگا تعلیم سے یا تربیت سے؟ یہ ملک تعلیم سے ٹھیک نہیں ہوگا. ملک اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ ایسے لوگ معاشرے کو دیں جو تربیت یافتہ ہوں. جب تک آپ ایسے لوگ فراہم نہیں کریں گے معاشرے کو، یہ رونے کا حق کسی کو نہیں ہے کہ معاشرہ خراب ہو گیا. معاشرہ کس کا نام ہے؟ معاشرہ میرا نام ہے اور معاشرہ آپ کا نام ہے، اور کوئی مخلوق تھوڑی ہے. آپ اور میں جب ملتے ہیں اس کو معاشرہ کہتے ہیں، اس کو سوسائٹی کہتے ہیں، اسی کو دنیا کہتے ہیں، اسی کو سب کچھ کہتے ہیں. تو اگر میں یہ رونا تو روتا ہوں کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، معاشرے میں رشوت خوری ہے، حرام خوری ہے، کرپشن ہے، چوری ہے، دھوکہ دہی ہے، ملاوٹ ہے، لیکن اپنے بچوں کی جب میں نے تربیت کی، اس کو میں نے ڈگری دلوا دی، چاہے وہ میرا بیٹا ہو بیٹی ہو، اس کو میں نے ڈگری دلوا دی، یہ ڈگری لو، جا کے جاب کرو، کام کرو، ملازمت کرو، کاروبار کرو. اب اس کاروبار میں کیا کرنا ہے، کس کو لوٹنا ہے، کس کو دھوکہ دینا ہے، کس سے رشوت لینی ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے. اور رونا ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا. یہ جو رشوت لے رہے ہوتے ہیں، یہ جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو چوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے نازل ہوئے ہیں یا ہم ہی میں سے ہیں؟ یہ ہم ہی میں سے ہیں نا، آسمان سے تو نہیں اترے، یا زمین سے تو نہیں اگے، کسی درخت میں تو نہیں لگے. ہم ہی جیسے انسانوں کی اولاد ہیں. ان کا بھی کوئی والد ہے، ان کی بھی کوئی والدہ ہے، ان کا بھی کوئی خاندان ہے، ان کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہے. ان کی یہ تربیت نہیں ہوئی تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کی یہ تربیت ہوتی وہ یہ کام نہیں کرتے. اس لیے آپ کو بہت سے ایسے آفیسرز بھی ملیں گے جو بہت بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں اور انتہائی امانت دار بھی ہوتے ہیں. ایک ایک روپیہ وہ بچا کر رکھتے ہیں، خیانت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ جو خیانت سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی آپ دیکھیں گے وہ خود بھی نماز کی پابندی کریں گے، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں گے. یہ جو سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی تعلیم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ ان کی تعلیم نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی. یہ تعلیم نہیں ہے، ان کی خاندانی تربیت ہوتی ہے. یہ ان کا وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کا اپنا کسی سے ایسا تعلق ہوتا ہے جس نے ان کو یہ چیز بتائی ہوتی ہے، اور ان کی عملی اور پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو بالکل داخل کر دیا ہوتا ہے. جب بھی ان کا قدم کسی ایسے گناہ کی کام کی طرف بڑھتا ہے وہ خود ہی رک جاتے ہیں. اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں، اپنے بچوں کو تربیت بھی دیں. اگر تعلیم نہ دیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تربیت نہ کریں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے.
تربیت اگر نہیں کی اور تعلیم دے دی تو اس کا مطلب تو آپ نے معاشرے کو ایک خطرناک آدمی فراہم کر دیا کہ وہ اگر ٹھیک چلا تو ملک بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کا دماغ پھر گیا، غلط چلا، تو سارے ملک کا بھی بیڑا غرق۔ اس ادارے کا، جس ادارے میں وہ ملازمت کر رہا ہے، جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے، وہ ادارہ بھی تباہ۔ یہ تو آپ نے خطرناک آدمی معاشرے کو، خطرناک فرد معاشرے میں ان کو فراہم کر دیا ہے کہ اب اس کی مرضی، چاہے وہ معاشرے کو تباہ کرے چاہے معاشرے کو ٹھیک کرے۔